بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبل اللہ رسالے کے اندر میرا ایک مضمون چھپا تھا مسلمان کی قومیت، کہ مسلمان کی قومیت کس بنیاد کے اوپر ہے۔ مختلف قومیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے، کوئی جرمن قوم ہے، کوئی چائنیز ہیں، رشینز ہیں، امریکنز ہیں، انڈینز ہیں، عرب ہیں، بے شمار جاپانی ہیں، یہ قومیں ہیں۔ تو کیا مسلمان بھی اسی طرح کی کوئی قوم ہے کہ یہ پاکستانی ہیں، یا کس بنیاد کے اوپر یہ قوم ہے؟ اسلام کا جو فلسفہ ہے، اسلام، تمام انبیاء نے اسلام کی دعوت دی ہے اور ایک قوم کو کھڑا کیا ہے۔ تو اسلام میں جو قوم کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ عقیدے کے اوپر رکھی جاتی ہے، وہ کسی علاقے کے اوپر نہیں ہوتی ہے، کسی رنگ اور نسل کے اوپر نہیں ہوتی ہے، بلکہ نظریات کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، کہ ہمارا جو مسلمانوں کی وطن کا ایک تصور ہے وہ ایک خاص خطہ نہیں ہے کہ ایک محدود سا خطہ یہ ہے ہمارا ملک پوری زمین ہے الحمدللہ۔ باقی یہ جو صرف پاکستانیت کی بات کرتے ہیں اور میرے پاکستانیوں، یہ بہت چھوٹے لیول کے لیڈر ہیں۔ ان کا فہم اور ان کا جو سمجھ ہے اور لیول ہے یہ بہت چھوٹا ہے۔ اسلام کا جو فلسفہ ہے وہ ہمانگیر ہے، اور یہ ساری زمین کیا پوری کائنات اللہ کی ہے، اور اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اور جنوں کی آزمائش کی ہے، اور آزمائش صرف بندگی کی آزمائش ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے اور کون اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ ہے۔ بس صرف آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندے نہیں ہیں، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں مل کے ایک چیز بنتی ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور اللہ الہ ہے۔ صرف اتنی بات نہیں مانی کہ اللہ الہ ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا معبود ماننا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی انداز سے دعوت اٹھائی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ وتخلؤون ما تعبدون من دونہ، کہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور چھوڑ دو، خلا اختیار کرو، کنارہ کش ہو جاؤ، بالکل برات کا اعلان کر دو اس اللہ کے علاوہ جتنوں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے ان کا سب کا کفر کرو۔ اسی طرح توحید کا نعرہ بلند کرنا ہے جب کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح کرو اور اس کا جھنڈا بلند کرو، اور ساتھ ہی یہ کہ دوسرے جو پھیلے ہوئے ہیں معبود ہیں، جھوٹے معبود، جھوٹے داتا، نقلی مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، غوث، فریاد رس، کھوٹی کھری کرنے والے، جھولیاں بھرنے والے اور واسطے وسیلے والے، ان کی نظر و نیازیں ہو رہی ہیں، ان کی جے جے کار پکاری جا رہی ہے، ان کی دھوم مچی ہوئی ہے، اس کو نیچے کرو۔ تو یہ جو اس بنیاد کے اوپر جو قوم تیار ہوگی وہ کسی علاقے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ کسی بھی قوم کا فرد ہو سکتا ہے، کسی بھی علاقے کا ہو سکتا ہے، کالا ہو سکتا ہے، گورا ہو سکتا ہے، عربی بولنے والا ہو یا اردو بولنے والا یا انگلش یا جاپنی یا چائنیز بولنے والے، جتنے اس بات کے اوپر گٹھے ہو جائیں گے وہ ایک قوم بنے گی، اور وہ مسلمان کی یہ قومیت ہے، اس کی جو پہچان ہوگی۔ فرمایا ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ ہم نے تمہارا نام، یعنی اللہ نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ تمہارا نام جو ہے نا، تمہارا نام مسلم ہے، تم مسلمان ہو۔ میرے ماننے والے مالک فرماتا مسلم ہیں، اور پہلے کتابوں کے اندر بھی ہم نے ان کا یہی نام رکھا ہے مسلم، اور اس کتاب یعنی قرآن کے اندر بھی ان کا یہی نام رکھا ہے، یہ مسلم ہیں۔ تو اصل میں اس بنیاد کے اوپر میں لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں، ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر۔ یہ دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے۔ اور یہ جو عمران خان صاحب اور دوسرے کہ میں قوم کھڑی کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی قومیں کھڑی کرنے والے آئے تھے، بڑی انہوں نے قومیں کھڑی کی تھیں، اور 75 سال بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہ قوم کہاں پڑی گئی، غلام کی غلام ہی رہی ہے۔ اور میرے جو 37 سال پہلے، 38 سال پہلے جو بات میں نے کہی تھی وہ بالکل ثابت ہوگی ہے کہ تم غلام ہو، بلکہ غلاموں کے غلام ہو، تمہارے اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے فیصلے تمہارے اپنے ملک کے اندر نہیں ہوتے ہیں، اور ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ڈھیر ہو جانے والوں، تو
تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد دنیا کی بھی ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لیکن مرنے کے ساتھ جو تمہیں آگ لگنے والی ہے وہ بجھائے نہ بجھے گی۔ ابھی دیکھیے عمران خان صاحب بھی اپنے گرد ایسے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ جو انہی جیسا مزاج رکھتے ہیں، بڑے چھوٹے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ کوئی صاحب ہیں، یہ کوئی ڈاکٹر جاوید ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں، اچھے وہ پبلک سپیکر بھی ہیں، لیکن اس کو اصل میں انہوں نے جب اپنی پیٹ کا ذریعہ، معاش کا ذریعہ بنا لیتے ہیں ان چیزوں کو، اور پھر وہ بات بنائے نہیں بنتی ہے۔ یہ ذرا ان کی سنیے، ان کو پرائم منسٹر صاحب نے بلایا تھا، کس طریقے سے انہوں نے کیا مشورے دیے۔ نکلا اس میں سے نتیجہ میں جو ایک ملاقات ہوئی تھی نا، جو میڈیا پہ بہت زیادہ آئی تھی، وہ پی ٹی وی پہ جو تھی ساری، اچھا وہ تو بہت فارمل سی ملاقات تھی، اور اس میں تو لگا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن صرف لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بڑی زبردست بات کی اور مختلف چینلز نے انٹرویو لیے، لیکن اس کے جو بیہائنڈ دا سین ہوا نا، وہ اہم بات تھی۔ وہ یہ ہے کہ جب میں وہاں ملاقات سے فارغ ہوا تو ان کے ملٹری سیکرٹری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھیے، اور خان صاحب کو کوئی کام تھا تو انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ میں آپ کی بات کو دوبارہ سنوں۔ تو اس کے بعد میں نے تفصیل سے وہ سارا پلان بتایا، پھر ان کو ریٹن فارم کے اندر 3 پلان بنا کے دیے، ایک شارٹ ٹرم پلان، ایک میڈیم ٹرم پلان اور ایک لانگ ٹرم پلان، جو ایکچولی تربیت کے ساتھ متعلق تھا، یعنی پورے عوام الناس، جو انہوں نے عمران صاحب کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو ایک قوم بنانا چاہتا ہوں، تو وہ میں نے یہ بتایا تھا ان کو کہ قوم بنانے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، تو وہ سارا بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد جو اس وقت کے اصل میں اسی نقطے کے اوپر بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید کہہ رہے ہیں کہ قوم بنانے کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے۔ اصل میں یہ پہلا سٹیپ ہی تو غلط اٹھواتے ہیں، پرابلم یہ ہے، پہلا سٹیپ ان کا غلط ہوتا ہے، پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی عمارت کبھی کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آواز پہنچے جہاں تک کہ پہلا سٹیپ جو رکھو وہ ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر رکھو، توحید کی بنیاد کے اوپر رکھو، تمہاری عمارت بلندیوں تک، سریہ تک بھی پہنچے گی تو کبھی نہیں گرے گی۔ اور آج جو پاکستان کی 75 سال کے بعد یہ عمارت گر گئی ہے، غلامی ثابت ہو گئی ہے کہ یہ غلام ہیں، یہ آزاد نہیں ہے، چاہے جو مرضی کریں، اپنوں کے ساتھ ذرا سختی کر لیتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، مقدمہ قائم کر لیتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اصل چیز جو یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کی پوزیشن کیا ہے، کیا کسی انٹرنیشنل معاملے میں آپ کی کوئی حیثیت ہے، کوئی مشورہ لیتا ہے آپ سے، کوئی ڈرتا ہے آپ سے، کوئی کسی کو خوف ہے کہ کہیں آپ کچھ وہ کر نہ دیں۔ اور کتنے ممالک کے اندر آپ کے بھائی بہنیں خاص کر عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے بستروں کی زینت بنی ہوئی ان کی مائیں اور بہنیں اور اولادیں جما رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہے، کوئی حیا ان کو نہیں آتی ہے، کوئی غیرت نہیں آتی ہے ان کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان خالص نہیں ہیں، وہ توحید نہیں ہے ان کے اندر، روح نہیں ہے، یہ ان کے اندر وہن کی بیماری ہے۔ اور وہن کی بیماری 2 چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک حب الدنیا اور کراہیت الموت۔ دنیا ان کے اوپر چھا گئی ہے، مال مال مال، یہ ہر طرف مال کے پجاری ہیں، پیسہ دو۔ بتائیے کتنی بڑی بات ایک امریکن سینیٹر نے کہی تھی کہ یہ پاکستانی، یہ تو اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں پیسے کے بدلے۔ بتاؤ اس کا بدلہ لیا آپ لوگوں نے؟ کیا اسی وقت ان کا جو سفیر ہے اس کو پاکستان سے آپ کو نہیں نکال دینا چاہیے تھا جب تک وہ معافی نہ مانگیں؟ لیکن وہ جرت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو فرانسیسیوں نے حرکت کی تھی، اس کے اوپر کتنا احتجاج ہوا تھا اور کتنا زور ڈالا گیا تھا کہ اس کے سفیر کو نکالو ادھر سے، لیکن کوئی نہیں نکالا، کیونکہ ان کے اندر جرت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور جھوٹے ہیں یہ اپنے اس محبت کے اندر کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بالکل جھوٹے ہیں اس کے اندر۔ یہ صرف مال سے محبت کرتے ہیں، اپنی شخصیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ مشورے دینے والے بھی ان کو ایسے ہی ہیں، دعائیں کرنے والے بھی ان کے ایسے ہیں۔ ان کے مشیر دیکھیے، ان کے جتنے بھی آگے پیچھے مشیر ہیں وہ بالکل ان کے بہت چھوٹے دماغ ہیں، اور جو ان کے دعائیں کرنے والے ہیں، طارق جمیل ہوں یا دوسرے ہوں، وہ مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں، اور شرک کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو جب تک ان کے اندر ایمان نہیں آئے گا، پہلی اینٹ جب تک یہ ایمان کی اینٹ نہیں رکھیں گے، سیدھی نہیں رکھیں گے، توحید کی بنیاد کے اوپر نہیں رکھیں، رد شرک کی بنیاد کے اوپر، 3 چیزوں سے مل کر یہ چیز بنتی ہے۔ ایک تو توحید، عقیدے کے اندر توحید، اللہ کی وحدانیت، بالکل شرک کے ساتھ بدترین دشمنی، باپ مارے کا بیر۔ اور دوسری بات کہ شرک کا رد، یہ نہیں کہ شرک صرف کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا رد کرنا ہے، یہ کہنا ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جس نے یہ فلسفہ پیش کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں وہ طاغوت ہے، اس کا کفر کرنا ہے، اس کو کافر قرار دینا ہے۔ تو اس انداز سے 3 چیزیں مل کے یہ ایمان کی بات بنتی ہے، ایمان خالص کی بات بنتی ہے۔ ایمان خالص
اگر یہ چیز نہ کی جائے تو وہ ایمان تو ہوگا لیکن ایمان خالص نہیں ہوگا، وہ والا ایمان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت ایماندار ایسے ہوتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت و جہنم کے اوپر، رسولوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن الا وہم مشرکون، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی ہوتے مشرک ہیں۔ تو اس طرح کی جو بنیاد ہوگی وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوگی، اس کی آخر میں یہی نتیجہ نکلے گا۔ جس طرح 75 سال بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آپ غلام کے غلام ہیں اور آپ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے کہ آپ کو آزادی مل گئی ہے۔ ہر سال جتنے 75 آپ نے سالانہ آزادی کے جشن منائے ہیں، اب وہ آزادی کے نہیں رہے، وہ غلامی کے اس میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور ابھی جو حقیقی آزادی، پہلی بات ہے کہ ملے گی یا نہیں ملے گی عمران خان صاحب کے ذریعے، وہ اگر ملے گی بھی تو چند سالوں بعد ہی پتہ چلے گا کہ آپ غلام کے غلام ہی ہیں، صرف آپ کے آقا تبدیل ہو گئے ہیں، آقا تبدیل ہو گئے ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری ہٹا کے محمود قریشی آپ کے آقا بن گئے ہیں، عمران خان آپ کے آقا بن گئے ہیں، اور مزاری شاہ اور شیری مزاری آپ کی آقا بن گئی ہے۔ تو اس طرح آپ کے آقا بدلی ہوئے ہیں۔ آزادی نہیں ملے گی، آزادی حقیقی اس وقت ملے گی جب آپ پہلی اینٹ رکھیں گے ایمان خالص کی، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ بخاری کی روایت ہے کہ منہ کی کروٹوں سے معاملہ نہیں چلے گا، دل کی گہرائی سے آپ اس بات کو مانیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر جتنے یہ معبود پکارے جا رہے ہیں، پوجے جا رہے ہیں، ان کو پہلے آپ نے ختم کرنا ہے، ثبوت دینا ہے اپنے ایمان کا۔ اگر آپ ان کو ختم نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ کے دماغوں کے اندر شرک ہے، آپ کے خون کے اندر شرک ہے، آپ کی رگوں کے اندر شرک ہے، شرک کے ساتھ لگاؤ ہے۔ اور جو شرک کے ساتھ لگاؤ ہو تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ نے جسم کے اندر صرف ایک دل رکھا ہے، اس دل کے اندر یا تو اللہ کی محبت ہوگی، ایمان خالص کی محبت ہوگی، یا شرک کی محبت ہوگی۔ شرک کی محبت آئے، اللہ کی محبت وہاں نہیں رہتی ہے، اور جب صحیح معنوں میں اللہ کی محبت آئے تو پھر شرک وہاں سے کھرچ کر نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اس طرح اگر ایمان خالص کو اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا۔ کوئی قوم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ مت ڈرو، مت ڈرو، ان سے یقین کیجیے، اللہ سے ڈرو، بالکل نہ ڈرو۔ اور عوام کی جو ایک ذہن ہے کہ عوام جو چاہتی ہے وہ ہوتا ہے، عوام کی خدائی ہے، عوام کی طاقت ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ جو وطن کی محبت، یہ جو قوم کی محبت، یہ خالص مشرکانہ محبت ہے، اور یہ بہت بڑا شرک ہے۔ بلکہ اس کے اوپر کسی شاعر نے یہ شعر بھی لکھا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی جو اس طرح کی محبت وطن کی اور قوم کی ہوتی ہے وہ دین اسلام کا جنازہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کی جو خالص محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کا جو ڈر، اللہ کے اوپر ایمان جب آتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر جب آپ کا کوئی علاقہ ہے، اس میں آپ کا ملک ہے، جو بھی ہے جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کی مساجد ہیں، ان کے ساتھ جو محبت ہوگی، انسانوں کے ساتھ جو محبت ہوگی، فلاحی کام جو ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ اگلے 5 سال بعد پھر مجھے دوبارہ الیکٹ کیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام میں نے جانا ہے، یہ تو بالکل دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام ہوں گے، اللہ بھی آپ کو اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی محبت بھی دلوں میں ڈال دے گا، انسانوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، اور کافروں مشرکوں کے اوپر آپ کا اللہ تعالیٰ رعب اور دبدبہ ڈال دے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے کافروں مشرکوں اور یہودیوں کا آپ کے اوپر رعب ہے نا، آپ ان کا ایک ٹیلی فون کال نہیں برداشت کر سکتے ہیں جان صاحب، آپ ٹیلی فون کال نہیں برداشت کر سکتے ہیں، آپ ایک خط برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، آپ کی وہ تربیت ہوئی نہیں ہے، آپ کی وہ پہلی بنیاد ہی نہیں ہے۔ آپ کی بنیاد ہے خالص دنیا داری، اور یہ دنیا کا معاملہ، یہ انگریزوں نے جو طریقے چھوڑے تھے اسی بنیاد کے اوپر آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے، اسی بنیاد کے اوپر آپ آگے ٹریننگ دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اسلام کی بنیاد کو دیکھیں گے، ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ بہت مضبوط ٹریننگ ہوئی ہے، یقین کیجیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں صحیح معنوں میں، اور فوج تو ہماری اپنی فوج، میں خود فوجی ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ ہے، میں افسر تھا وہاں، اور 37 سال پہلے میں نے یہی بات وہاں اٹھائی ہے،
اور ابھی تک سول کے اندر ہر جگہ میں اس بات کو بیان کرتا ہوں، اور اس بات پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ ہے، یہ قوم بن رہی ہے، یہ قوم ہم کھڑی کریں گے انشاءاللہ، جس کا کسی علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ وہ پنجابی، سندھی، پٹھان، اس چکر میں نہیں ہم ڈالیں گے، نہ اردو، نہ امریکی، نہ جاپانی، نہ جرمن، نہ کوئی بھی اور نہیں ہے. بس صرف مسلمان ہوں گے، مسلم ہوں گے وہ، اور نہ عرب اور عجم کا معاملہ ہوگا. یہ ان کے اندر تک کہ دماغوں کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ فلاں عربی ہیں اس وجہ سے زیادہ افضل ہیں، فلاں اجمی ہیں. یہ نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے. یہ آخری خطبے میں نبی علیہ السلام نے اس کی جڑ کاٹ دی اور ساری چیزوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے گئے ہیں، اور کہا کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے کو، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. اللہ کے نزدیک وہ عزت دار ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ ہم اپنی اس قوم کو کھڑا کریں گے ہر جگہ، اور اس بات کا جو ساتھ دے گا وہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، اور اس کا جو ساتھ نہیں دے گا وہ نیوٹرل ہے، اور نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یہ بالکل طے ہے بات. اس قانون کے تحت یہ خود جو سارے جتنے ہیں، جتنی پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی فرقے، سارے کے سارے نہ صرف جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. اللہ نے ان کو یہی کہا ہے کہ وہ ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتے ہیں، توحید کی بات نہیں کرتے ہیں، رد شرک کی بات نہیں کرتے ہیں، طاغوت کی نشاندہی نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک یہ بالکل کچرا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. چاہے نمازیں پڑھیں، چاہے روزے رکھیں، چاہے حج کریں، چاہے تہجد گزار ہوں، اور چاہے روزے دار ہوں، جو کچھ بھی ہوں، تم سب کچھ ہو. وہ جو کسی نے کہا نا کہ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں تم بریلوی بھی ہو، دیوبندی بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، اور طالبان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہ ہے مسئلہ اصل. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.